کو ایک انسپریشن دینی تھی کہ آپ کے اوپر پاکستان کا مستقبل کا انحصار ہے. سو نیور گیو اپ، نیور گیو اپ. ہم بڑے آپ کے ساتھ ہیں، غلطیاں کریں، کھیلیں کودیں، بٹ نیور گیو اپ. لاسٹ میں اس شخص کو دعوت دینا چاہوں گا جس شخص کا کینٹ کے اندر اپنا ذاتی کوئی بھی سکول نہیں. میں چاہوں گا کہ ہم تمام کھڑے ہو کر اس شخص کا استقبال کریں. ابرار احمد خان صاحب. صلی علی رسول کریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت ہی شکر کہ جنہوں نے آج ہارڈے اسٹریٹ سینٹر کے اندر ایک خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا. میں مختلف تحصیلوں سے تشریف فرما اپنے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں تشریف لائے. اسٹیج سے یہ کہا گیا کہ کنٹونمنٹ کے اندر میرا کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے. یہ سارے بچے ہمارے بچے ہیں، ہماری قوم کے بچے ہیں، یہ سارے میرے ادارے ہیں. میرے ساتھ آغا شہاد صاحب تحصیل راولپنڈی کے صدر ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہوئے. کامران صاحب قریشی صاحب، دیگر اہل دوست صاحباب تشریف فرما ہوئے. ان کے بھی کنٹونمنٹ میں کوئی سکول نہیں ہے. ان کے جذبوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. میں مختصر سی بات کروں گا، لیکن مختصر سی بات سے پہلے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے، خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. توجہ طلب جو مرکزی نقطہ ہے میری گفتگو کا، وہ شعر کی صورت میں سماعت فرمائیے. ظلم بچے جن رہا ہے کوچ آؤ بازار میں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچ آؤ بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. میرا خیال ہے بہت پسند آیا دوبارہ. ظلم بچے جن رہا ہے کوچ آؤ بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. میں اس تقریب میں تشریف فرما اپنی بہنوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اپنے اساتذہ کا، اپنے بچوں کا جو یہاں تشریف فرما ہوئے. جناب گفتگو سنی ہم نے ایڈوکیٹ صاحب کی، تو ایک روشنی کی کرن ہمیں دکھائی دی ہے، اور امید ہے کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور اپنی توانا آواز کے ساتھ اللہ نے جو ان کو صلاحیت دی ہے وہ ان قوم کے بچوں کے لیے مقدمہ لڑیں گے.
ہمیں آج اپنی اغراض کے خول سے باہر آنا چاہیے. جس طرح میرا کوئی ادارہ کنٹونمنٹ میں نہیں ہے، میرے مفادات کوئی نہیں ہے، اسی طرح ہر پاکستانی کو اپنے بچوں کے لیے میدان میں نکلنا چاہیے. یہ قوم برباد ہو گئی ہے، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں. یہ کیا کووڈ نے ہمیں دیا؟ تعلیمی ادارے ہمارے ویران ہو گئے ہیں، ہزاروں تعلیمی ادارے ہمارے بند ہو گئے ہیں، لاکھوں اساتذہ ہمارے بے روزگار ہو گئے ہیں. اور یہ حیرت کی بات ہے ہمارے لیے کہ ڈراپ آؤٹ ریٹ میں دنیا میں پاکستان دوسرے نمبر پہ سٹینڈ کر رہا ہے. ڈوب بڑھنے کا مقام ہے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کے لیے کہ جن کی ناقص حکمت عملی سے اور پالیسیوں سے آج ہم نے یہ دن دیکھا ہے. اس سارک کنٹریز میں اگر دیکھ لیں تو پاکستان افغانستان سے آگے ہے. انتہائی بری حالت ہے ہماری. وہ قوم کے جو اس نبی کی ماننے والی ہے، جن کے قلب منور پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ یہی تھے اقرا بسم ربک الذی خلق. آج اس نبی کی امت جن کو ہم کفار کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، ان کا لٹریسی ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں. ہمارا شرمناک ہمارا لٹریسی ریٹ کم ہے. دنیا میں لٹریسی ریٹ لوگوں کے اقوام کے اوپر جا رہے ہیں، یہ واحد ملک ہے جس کا نیچے کی طرف آ رہا ہے. تو ہمارے ارباب اختیار کو، عدالتوں کو سوچنا چاہیے. کیا یہ میں درد نہ آپ کے سامنے رکھوں کہ جہاں پب جی کے اوپر، گیم کے اوپر پابندی لگے، ٹک ٹاک پہ پابندی لگے تو عدالتیں ان کو ریلیف دے دیں؟ جس وقت تعلیم کا کوئی مقدمہ لے کر عدالتوں کے پاس جائیں، کہیں کہ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ NCOC فیصلہ کرے گا. آج میں اپنے بچوں کے والدین سے مخاطب ہوں، خدا را ویجیلنٹ ہو جائیں اور ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھیلنے کا پورا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے بڑی باتیں ہوئی. عادل شاہ صاحب نے حقائق آپ کے سامنے رکھے، رزلٹ آپ کے سامنے رکھے کہ کوئی گورنمنٹ کا سکول نہیں رزلٹ پوزیشن لے سکا. ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو، تباہ کرنا چاہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو، اور آپ کو ایک مثالی جو تعلیمی ادارے ہیں آپ کو، آپ کے بچوں کو ان سے محروم کر دینا چاہتے ہیں. آئیے آپ محکمہ کے جھنڈے کے نیچے آئیں اور کھڑے ہو جائیں، ہمارا ساتھ دیں. کتنا ہی اچھا ہوتا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم بھی ایک دھرنا دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. کون کون ہمارا ساتھ دے گا؟ میری بہنیں بھی ہمارا ساتھ کھڑی ہوں گی، ہمارے بھائی بھی، ہمارے بچے بھی. ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جہاں تک ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے. اور اگر ہم یونائٹڈ ہوئے، اتفاق ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم یہ مقدمہ جیت رہے ہیں. آج ایک اچھی خبر آپ کو سناؤں کہ پاکستان بھر کے 42 کنٹونمنٹس ہیں، ان کا میں نے ایک گروپ بنایا. اس کا مجھے جیک نے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کوارڈینیٹر بنایا. میں اس کو کوارڈینیٹر ہوں. تمام کنٹونمنٹس اس وقت ایک پیج پہ ہیں، اور تمام کنٹونمنٹ سے میں نے ڈیٹا لیا. میں نے کہا کہ پیرنٹس میدان میں آئیں. ہم نے ایسوسیشن سے مقدمہ لڑ کے دیکھ لیا، تنظیموں کی سطح پہ مقدمے لڑ کے دیکھ لیے، انڈیویجول بھی دیکھ لیے. تو کیونکہ پیرنٹس مین سٹیک ہولڈر ہے، وہ وہاں کے رہائشی بھی ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں. خدا نہ خواستہ یہ ادارے اگر یہاں سے ختم ہو گئے تو کون 20-20 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنے ننھے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں؟ آپ افورڈ نہیں کر سکتے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایک عظیم تعلیمی بحران اس ملک کے اندر جنم لے رہا ہے. 7,000 تعلیمی ادارے بند ہونے جا رہے ہیں، 3 لاکھ اساتذہ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہو رہے ہیں جن کے لیے کوئی اسکول نہیں ہے. سپریم کورٹ نے 3 سال کا ٹائم دیا تھا کنٹونمنٹس کو. کس لیے دیا تھا؟ کہ آپ صرف ہمیں نوٹس دینے شروع کر دیں. ہمیں نوٹس دیتے رہے.
آپ کو ٹائم دیا تھا کہ آپ اس کا متبادل نظام ڈھونڈیں. ایف جی کے تعلیمی ادارے 5 سے سپر کر 2 پر آ گئے ہیں. یہ حالات ہیں. ٹیکسز ہم ان کو دیتے رہے ہیں کینٹونمنٹس کو, پراپرٹی ٹیکس ہم دیتے رہے ہیں, لیبر کے جو ٹیکسز ہیں, پانی کے واٹر کے چارجز کے ہم دیتے رہے ہیں, ایفیلیشن ہم تعلیمی بورڈ سے کرواتے رہے ہیں, رجسٹرڈ ہم تعلیمی محکموں سے کرواتے رہے ہیں, ساری لائبلٹیز ہم پوری کرتے رہے ہیں. ایون کہ 2000 تک اسپیشل کمانڈر باقاعدہ طور پر این او سی جاری کیا کرتا تھا کنٹونمنٹ کے علاقوں میں اسکول کھولنے کے لیے. تو ایسے ادارے بھی ہیں جن کے پاس این او سی بھی موجود ہے, لیکن اس کے باوجود انہیں کہا جا رہا ہے کہ جی جناب آپ یہاں سے شفٹ کر جائیں. تو بہت بڑا بحران جنم دے رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تمام کنٹونمنٹ سے ڈیٹا میرے پاس آ گیا ہے. پیرنٹس تمام کنٹونمنٹس کے ایک پیج پہ ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ میں اس کو مقدمے کو لے کر جا رہے ہیں, اور آپ کی دعائیں بھی ہمیں چاہیے. ایک نئی موومنٹ ہم نے کی ہے اس دوران. قومی اسمبلی میں ہم کافی عرصے سے یہ بات کر رہے تھے, لیکن یہ اعزاز میری تنظیم, میری ایپسما کو یہ حاصل ہوا ہے کہ قومی اسمبلی کے سیشن میں ہم یہ ریزولیوشن پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے. 27 ستمبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا. شبیر خان بجرانی انہوں نے یہ قرارداد پیش کی ٹو انوائٹ. یہ قرارداد کال اٹینشن نوٹس ہے ٹو انوائٹ اٹینشن آف دی منسٹر فار ڈیفینس ٹو میٹر آف ارجنٹ پبلک امپورٹنس ریگارڈنگ شفٹنگ آف 7,000 schools فرام کنٹونمنٹ. اور یہ ریزولیوشن ہم نے موو کر دی ہے. منسٹر جو ڈیفنس کے ہیں انہوں نے کہا ٹائم مانگ لیا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹس نہیں ہیں. یہ بھی ہمارا المیہ ہے. باقی سب اپڈیٹس ہیں, لیکن تعلیم کے بارے میں اپڈیٹس ہیں. واٹ از ہیپننگ ان کنٹونمنٹ ایریا, اس کی کوئی ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ وضاحت کریں گے. تو یہ دوسری ہماری ایک اچھی اچیومنٹ ہے. میں پھر جی وہ سینٹ میں بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. میں پھر شکریہ ادا کروں گا اپنے بھائی کا, ایڈوکیٹ صاحب کا, کہ اچھی موومنٹ انہوں نے سرد ہوا کا جھونکا ایک چلا ہے. امید ہے کہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہماری رہنمائی بھی فرمائیں, اور جو آپ نے محنت کی ہے یہ میں بھی سرچ کرتا رہا ہوں نیٹ سے, تو مجھے نہیں ملے. تو جو آپ نے ڈاکومنٹس ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ اس قوم کے بچوں کے لیے, جس طرح میرا کنٹونمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں راول دستے میں شامل ہوں, اسی طرح آپ بھی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں گے تو یہ قوم کے بچے آپ کو دعائیں دیں گے. جس وقت تاریخ لکھی جائے گی اس سے آپ کا بھی حصہ ہے. اب اگلی بات بیٹا, میں اپنے بچوں سے بھی مخاطب ہوں. ماشاءاللہ میں آپ کے جذبوں کی قدر کرتا ہوں. اللہ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے, آپ کے ادارے آباد رہیں, اسی طرح آپ بڑے ہو کر ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں اور اپنے والدین کا, اپنے اساتذہ کا نام روشن کریں.